وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 1۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب ایک بے مقصد اور فضول زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، بے شک وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الصف پہلی آیت سے شروع کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ سورہ صف جو ہے سامعین کرام مدنی صورت ہے، غزوہ احد کے بعد اس کا شان نزول ہے۔ اور اب پہلی آیت ترجمہ لفظی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو مخلوقات زمین میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ تمہید ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اس تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح کا مطلب دیکھیں، ایک تو عملی طور پہ تسبیح ہے، یعنی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے یہ اینک پہنی ہوئی ہے، اور اس کا کام ہے نظر میں بہتری لانا، اور یہ اگر یہ اپنا کام کر رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ اس کا کام کرنا، یعنی جس مقصد کے لیے یہ بنائی گئی ہے، اس کا کام کرنا جو ہے یہ اس کی تسبیح ہے عملی طور پہ۔ دیکھیں، مضمون مشکل نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور وہ بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے ایک مقصد سے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک الظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اس کو میں نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔
اور یہ گمان ہے کافروں کا کہ یہ کائنات عبث پیدا کی گئی ہے، اور کافروں کے لیے پھر تباہی ہے۔ یہ ایک بہت باریک مضمون ہے، اور یہ ایسا مضمون ہے جس میں ہم سب لوگ گرفتار ہیں۔ ہماری جو زندگی ہے عملی طور پہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے، اور کائنات کا جو خلاصہ ہے یعنی میں یعنی آپ، اس کا بھی کوئی خاص مقصد نہیں ہے سوائے دنیا کے۔ ہم سب لوگ دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ دنیا کو مقصود بنا لینے کا مقصد یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ تخلیق جو ہے یہ بے فائدہ پیدا کی ہے۔ جو اب دیکھیں اس میں نقطہ یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ساری مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ اپنا کام بخیر و خوبی سر انجام دے رہی ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد حضرت انسان یا عالم ارواح کو جسم دینا ہے، یا ان کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے۔ تھوڑا سا مزیدار مضمون ہے، اگر آپ تھوڑی توجہ سے سن لیں نا، باقی کام تھوڑا چھوڑ دیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو میرے لیے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب حقیقی مقصد تو اس کا یہی ہے، اور یہ کائنات جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے ہر چیز اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے ہیں، اس میں بارش کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ ہم کہتے ہیں نا، بڑا مجھے مزیدار لگتا ہے خبروں میں جب میں پڑھتا ہوں کہ بارش کا سسٹم اب داخل ہونے والا ہے، بحیر عرب سے بارشوں کا سسٹم داخل ہونے والا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ یعنی سسٹم کا بنانے والا کون ہے، اور یہ سسٹم ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ کبھی برف برس رہی ہے، کبھی پانی برس رہا ہے، کبھی برف برس رہی ہے، کبھی لو چل رہی ہے۔ یہ سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، آپ یقین کر لیں، یعنی میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ یقین کر لیں کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ یعنی دیکھیں، اگر میں ایک مختصر جملہ کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم، اور جسم ایک مقرر وقت تک زندگی دینے کے لیے، روح کو جسم میں ایک مقررہ وقت تک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے۔ یہ ایک مختصر بات ہے، اس پہ آپ سوچیں۔ ہم عام زندگی میں تو عام طور پہ لوگ ایسا نہیں سوچتے، اور ایک روایتی سے مطلب بھی لے لیتے ہیں، اور حقیقی طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق کو عملاً جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے اس کو بھی، اس کا مقصد بھی ہم باطل قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے بھی سنا ہے لوگوں سے، اور بس یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی بعض لوگ ایسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے شغل کے لیے پیدا کیا ہے، یہ آسمان وہ کیونکہ بنانے والا تھا، بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی، اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ اب اتنی وسیع و عریض کائنات کو اگر آپ بے مقصد قرار دے دیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ پہ معاذ اللہ ایک بہتان ہے۔ بہتان اسے کہتے ہیں جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہ ہو، یہ بہتان ہے۔ تو اللہ پہ بہتان بنا رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی ہم اپنے عمل سے، یعنی میں اور آپ، یعنی میرے سننے والے، یہ ذرا کان کھڑے کر لیں آپ، ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس مقصد تخلیق، یعنی تخلیق کو بے مقصد جانتے ہیں، اپنے لیے نہیں جانتے، تبھی تو شکریہ نہیں ادا کر رہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر رہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مختصر طور پہ بات کہتا ہوں، تھوڑا سا آپ دل کے کانوں سے سنیں کہ
اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میرے لیے اور آپ کے لیے بنایا ہے اور مجھے اپنے لیے بنایا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہمیت والی بات ہے۔ تو ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، کائنات کو میرے لیے بنایا ہے۔ اب اگر میں سوچ اور فکر سے کام نہ لوں اور اپنے رب سے تعلق قائم کر کے اس سے رابطہ نہ کروں اور اس سے پوچھوں نہیں کہ بھئی مجھے کیوں پیدا کیا ہے تو نے، میں نے کیا کرنا ہے، اس کائنات میں میری کیا حیثیت ہے۔ دیکھیں ہر مخلوق کی ایک حیثیت ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ اب گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یعنی یہ ہمارے استعمال میں آ رہے ہیں نا۔ چکن ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ کھانے والے جانور ہیں، خواہ خشکی کے ہیں، تری کے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہے۔ کیا آپ سمندر کی مچھلیاں نہیں کھاتے؟ کیا فارم کی مچھلیاں آپ نہیں کھاتے؟ بالکل کھاتے ہیں۔ یعنی اس کا بینیفیشری دیکھیں، یہ میں ہوں اور آپ ہیں۔ اس کائنات سے فائدہ اٹھانے والا، اس کے اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں اس سے فائدہ اٹھانے والی ذات میں ہوں اور آپ ہیں۔ اب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص، میری پیدائش کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کہنا تو بہت بڑا بہتان ہے، افترا ہے اللہ پہ۔ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ یہ بے مقصد پیدا کیا گیا ہے۔ پھر ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ نے، معاذ اللہ ہم ایسے، بعض لوگ ایسے سوچتے ہیں، ورنہ عملی طور پہ ہم سب ایسا سوچ رہے ہیں کہ میری پیدائش کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس زمین پر امن قائم ہو، تو امن قائم کرنے کے لیے اس نے اسلام بنا دیا ہے اور اسلام بھجوا دیا ہے، رسول بھجوائے ہیں کہ اس زمین میں امن رہے۔ یعنی بعض لوگوں کی سوچ جو ہے وہ نہایت محدود ہے اور غلط انداز سے ہم سوچ رہے ہیں۔ محض امن قائم ہو جائے گا زندگی میں یا دنیا میں امن قائم ہو جائے گا تو کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ یا امن ہو یا فساد ہو تو کیا ہو گیا؟ تو یہ سوچ غلط ہے، اور دیکھیں صحیح سوچ ہم نے اپنانی ہے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ صحیح سوچ کے تحت ہم ایک زندگی، اپنا وجود کو سوچیں کہ ہمارا وجود کس لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ یہ ارواح کا دیکھیں سسٹم، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ ارواح جو ہیں عالم ارواح سے آ رہی ہیں اور واپس جا رہی ہیں، ان کو جسم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ایک خاص وقت کے لیے اور پھر واپس لے رہا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی انسانی جسم دے دیتا ہے، روح کو، پھر ایک خاص وقت کے بعد۔ آپ دیکھیں پہلے جو ہے عمریں جو تھی طویل ہوتی تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو تھی 900 سال تھی۔ آج کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی انسان کی 900 سال عمر ہو؟ ان کے قد بھی جو تھے وہ لمبے تھے، جو بھی تھے، لیکن یہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ نے مجھے عبث نہیں پیدا کیا۔ یہ نظریہ کہ زندگی بے مقصد ہے اور زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، انسان کو، یعنی یہ بھی ایک الزام ہے، بہتان ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہماری ساری دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، فرار اختیار کر لو۔ فرار انسان، یعنی آپ دیکھیں نا، فرار کا لفظ ہے، جب آپ فرار ہوتے ہیں بعض اوقات، یعنی مثال کے طور پہ زلزلہ آنے والا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو وارننگ جاری ہو جاتی ہے حکومت کی طرف سے، ادارے کی طرف سے، کہ بھئی 1 گھنٹے میں جو ہے تم یہاں سے نکل جاؤ، اس علاقے سے نکل جاؤ۔
اب آپ نے وہاں قیمتی مکان بنائے ہوئے ہیں، فٹنگز ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور پھر اس میں ایک آپ نے کوئی تہہ خانے بھی بنایا ہے، اس میں آپ کے وہ ہیں زیورات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس کی چابی آپ کے بھائی کے پاس ہے اور آپ کا بھائی جو ہے وہاں ہے، یعنی شہر سے باہر ہے، چابی بھائی کے پاس ہے یا چابی آپ کے میاں کے پاس ہے اور میاں جو ہے باہر گئے ہوئے، اب سب عورتیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے یہ لوگ نہیں جائیں گے؟ اور یہ ہماری تاریخ میں بھی ہوا ہے، اگر یہ وہ تو خیر وقتی سی مثال ہوگی، لیکن ایسا ہوا ہے کہ سوات میں جب طالبان کا وہ فتنہ ہوا تو گورنمنٹ نے وارننگ جاری کر دی کہ بھئی نکل جاؤ، فرار ہو جاؤ یہاں سے، سب کچھ چھوڑ دو۔ یہ سب کچھ چھوڑنے کا نہیں کہا، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم بتا دیا۔ اب اس لمیٹڈ ٹائم میں آپ کیا کرتے؟ بس سب لوگوں نے اپنے گھروں کو تالے لگائے اور چلے گئے، اور وہ یعنی ایک عظیم الشان وہ تھا، دنیا حیران تھی، یعنی سب لوگ حیران تھے کہ بھئی وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے سوات والے، اور پیدل انہوں نے جو ہے ہجرت شروع کر دی، اور یہاں مردان میں آ کے ہمارے کیمپس لگائے گئے۔ وہ ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن اس کو میں نہیں بیان کر رہا، میں وہ مثال بیان کر رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے 100 سال بعد کسی کو پتہ ہی نہ ہو سوات میں ہجرت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کلپ میرا پڑھا جائے گا، سنا جائے گا 100 سال بعد بھی۔ تو بات یہ ہے کہ فرار کا لفظ ہے کہ تم بس چھوڑ دو، اللہ کی طرف چلو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اب ہم نے فرار تو اختیار کیا، لیکن دنیا کی طرف، دنیا منزل ہے، اور ہم نے سارے تصورات کو بھلا کے، یہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے جنت تیار ہے، اور ہم نے جو ہے فرار اختیار کر لیے اللہ تعالیٰ سے، قرآن سے، اسوہ رسول کے اتباع سے، اللہ کے احکامات سے، دین اسلام سے ہم نے فرار اختیار کی بھی عملاً۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض کی پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں یہ جو مضمون ہے یہ ہمارے لیے ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے بطریق احسن۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز، یعنی جو کرنے کا کام ہے، اپنا فریضہ نماز، اور اپنی تسبیح کہ کس طریقے سے وہ کام کیا جائے، وہ سب کچھ جانتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اس کے معنی دیکھیں آپ نے، جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ معنی ہے اس کی۔ اب سورج کی کیا نماز ہوگی؟ سورج تو اپنا کام کر رہا ہے، تو یہی اس کا اپنے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ اس کی نماز ہے۔ اب ایک چکن ہے، مثال کے طور پہ چکن ہے، اس کی نماز کیا ہوگی؟ اس کو تو آپ نے پنجرے میں بند کیا ہے، اور بس اس نے اپنا کام، وہ اپنی جان آپ پہ قربان کر دی، اس کی نماز ہو گئی، اس کی تسبیح بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی۔ تمام مخلوقات اپنا مقصد تخلیق جانتی ہیں اور اس کو بأحسن طریقے سے کر رہی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ اب ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہاری جواب دہی تم سے میں طلب نہیں کروں گا، میرے پاس واپس آؤ گے اور میں تم سے پوچھوں گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے، اور میں ضرور رسولوں سے بھی پوچھوں گا۔ بہرحال تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام کہ ہم، مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اصل میں۔
اور یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اے انسان، دیکھیں یہ جو گزشتہ صورت تھی اس میں کیا تھا، اس میں کیا ہے؟ اس صورت کا موضوع جو ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں، اس صورت کا موضوع شان نزول تو میں نے بتا دیا، غزوہ احد کے بعد کی یہ صورت ہے، اور میں یعنی اس کا جو موضوع ہے وہ اخلاص ہے، اخلاص فی الدین۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں، اس صورت کا موضوع یا مضامین کیا ہے کہ دین میں مخلص ہو جاؤ، اخلاص۔ تو بہرحال اس اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ اصل میں انسان جو ہے ایک بھیڑ چال کا بھی عادی ہے۔ تھوڑا سا توجہ سے یہ مضمون سنیں۔ انسان بھیڑ چال کہتے ہیں نا کہ ایک جس طرف رخ ہے، زمانے کا جس طرف رخ ہے اس طرف چلنا پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک بھیڑ چال تھی کہ لوگوں نے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے تھے اور 360 بت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بھی رکھ لیے تھے۔ تو یہ کفر اور شرک کی ایک بھیڑ چال شروع تھی۔ بہت سے لوگ جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں۔ حضرت عمر جو ہے یعنی 6 نبوی میں ایمان لائیں، اور پھر اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، فرما گئے، اور بہت سے لوگ تو وہ ایک بھیڑ چال کا شکار تھے۔ جیسے کہ غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مشرکوں کی طرف سے، اور جو شکست تھی اس کی وجہ بھی وہی بنے، مسلمانوں کی جو عارضی شکست تھی یا جو نقصان پہنچا تو انہی کی وجہ سے پہنچا۔ تو میں آپ کو دوسری بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان ایک بھیڑ چال کا عادی ہے، فطرت میں ہے کہ بھئی جس طرف لوگ چل رہے ہیں چلو۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ فیشن ہے، یہ فیشن ان ہے، یہ آؤٹ ہے۔ جو آؤٹ ہے آپ وہ فیشن کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم فیشن کی بھی تو دلدار دیں، دیکھیں یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ بھیڑ چال جو ہے یہ اس کی عادت ہے، اور تو اسی بھیڑ چال یعنی میں اس سے ایک مفہوم یہ نکال رہا ہوں اس آیت سے، آیت نمبر 1، کہ بھیڑ چال کائنات میں تو ایک چال، کائنات یہ ایک چال چل رہی ہے۔ انسان تمہیں کیا ہوا کہ اس کے ساتھ تم نہیں چل رہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید بیان کر رہی ہے، ہر چیز اپنا مقصد اور اس کا طریقہ جانتی بھی ہے اور کر بھی رہی ہے، اسی طریقے پر چل رہی۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور بندگی میں مصروف ہے، تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ اے انسان، تم تو اکیلے ہو جس کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، تو تم اسی کائنات کی بھیڑ چال میں چلو نا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی ایک بھیڑ چال ہے، چل رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک بھیڑ چال چل رہی ہے یہ تمام کائنات۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ساری کائنات تسبیح بیان کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طاقت کے سامنے اس کائنات نے سر جھکایا ہوا ہے یا اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ تو بڑی غالب ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ یہ طاقتور کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اگر کسی ادارے میں ہیں تو آپ کو چاروں ناچار اس ادارے کے سربراہ کے حکم کو ماننا ہوگا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسپتال کا جو MS ہے تو باقی ڈاکٹر اس کے حکم ماننے سے انکار کر دیں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ادارے کا سربراہ ہے، ملازمین اس کے کہنے کے مطابق کام نہ کریں؟ ایک اسکول کا، کالج کا پرنسپل ہے یا وائس چانسلر ہے، تمام جو ہیڈ جو بھی ہیں
استاد ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اس کے پرنسپل کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ تمام کائنات نے عملاً سر جھکایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیوں کہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے۔ اے انسان دیکھو، اللہ تعالیٰ بے مثل غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تمہیں جس حالت میں چاہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ بِأَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تمہیں پیدا کیا، جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تمہیں پیدا کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اسی خدائے واحد القہار کے آگے سامنے سر جھکا دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں حکمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، تمہاری کامیابی کا ایک راستہ ہے، اور جو راستہ ہے یعنی اسلام انسان کی کامیابی کے لیے واحد راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو اے انسان، سیدھا راستہ اللہ نے بتایا ہے، اپنا راستہ اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اب اس نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں تو اس کے سامنے تم سر جھکا دو۔ ساری مخلوقات نے سر جھکایا ہوا ہے، تم نے کیوں نہیں جھکایا؟ وہ تو دانا ہے، الحکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے، وہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے اس کے سامنے تم سر جھکا دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ چند جملے آپ کے سامنے کہے ہیں۔ بہرحال اس کے معنی اور مطالب پر غور کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ کائنات میں جو بھیڑ چال چل رہی ہے اللہ کی اطاعت کی، اور سجدہ ریز ہے یہ کائنات اللہ کے حکم کے سامنے، میں اور آپ کوشش یہ کریں کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا کے اس کی طرف فرار اختیار کر لیں۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ Everything in the heavens and the earth praises God. He is the Almighty, the Wise. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔